منظر فضائے دہر میں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام رمضان۔ حضرت صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی اور گفتگو بڑی سحر انگیز ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ کہیں بھی رکنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن بریک کی وجہ سے پھر ہمیں وہاں بریک پہ جانا پڑا، تو وہاں سے دوبارہ سے آپ سے میں کہوں گا کہ وہاں سے جوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سوالوں کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جی، میں اس کر رہا تھا کہ جو پیار آپ کے ملا ہے فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ سے، ان کے گھر سے، یقیناً وہ قابل دید ہے اور قابل ستائش، اور اس کا اثر اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیشہ رہا ہے۔ اسی لیے ان کی وفات پر جو اللہ کے نبی نے غم کا اظہار فرمایا، وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو رشتہ آپ کا محبت کا، پیار کا فاطمہ سے، ابو طالب سے جڑ گیا تھا، وہ ایک مثالی تھا۔ اب دیکھیے، تجارت کے حوالے سے ابو طالب نے آپ کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ کیا ہے، اور سارے معاملات تجارت آپ نے ان کو جو ہے وہ سمجھائے اور بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے خود اللہ کے نبی نے ذمہ داری اپنے اوپر یہ لی، اور ابو طالب کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا ہے۔ تو زندگی کے اس ادوار میں جہاں پر آپ کو ماں باپ کا ہاتھ تھامنے کی آپ کو حاجت پیش آتی ہے، وہاں پر ابو طالب پیش نظر آتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد وہاں پر پیش نظر آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کی زندگی کو آپ نے سنوارا، بنایا، اور اس کا امپیکٹ آگے تک گیا، تو آپ نے اس کا ریٹرن حضرت علی کی پرورش کر کے آپ نے فرمایا۔ اب دیکھیے کہ جو محبت اور پیار آپ کو ان کی بارگاہ سے ملا ہے، آپ نے اس سے زیادہ محبت اور پیار آپ نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ رشتے ایسے اللہ اکبر کبیرہ کہ رب نے حضور کو ابو طالب کے گھر میں رکھا اور علی کو مصطفیٰ کے گھر میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں آتا ہوں اس طرف، کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس پہ ذرا سے گفتگو ہو جائے تو بہت پیاری بات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بڑے حسین پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے شان علم کو بیان فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عربی کی عبارت ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے کہ علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا للعلم وللجہال مال۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور دوسروں کو مال عطا فرمایا۔ جو اہل علم نہیں ہے، یا جو غافل ہیں، یا جو لا علم ہیں، ان کو اللہ نے مال میں لگا دیا ہے۔ رب کا یہ شکر ہے کہ رب نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ ایک تو ان کے اپنی اس قول سے آپ کا ایک بھرپور علم سے معمور ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے، دروازے سے داخلے کیے بغیر آپ نے یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، آپ نے کالج میں جا سکتے ہیں، آپ نے اسکول میں جا سکتے ہیں۔ جو پراپر طریقہ اداروں میں تعلیم کے جانے کا ہوتا ہے، وہ دروازے ہی عموماً ہوتے ہیں، کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، روشن دان تو ایک وینٹیلیشن کے لیے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو دروازہ ایک انٹرنس ہوتا ہے ایجوکیشن اداروں میں داخل ہونے کے لیے۔ یاد رکھیے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، چونکہ حضور معلم کائنات بن کر تشریف لے کر آئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا، میں چھوٹے سے انسٹیٹیوشن کی کیا بات کروں، ادارے کی کیا، اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی یونیورسٹی، اللہ اکبر، اتنا بڑا علم کا مرکز، اس مرکز میں اگر داخل ہونا ہوگا تو علی کے دروازے سے آپ کو داخل ہونا پڑے گا۔ دروازہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم چلا کہ وہ جو ساری وہاں سے علم کا جو ماخذ آ رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، وہ دریا حضرت علی کے اسی دروازے کی نما نکلتا ہوا باہر تشریف لے کر کے جا رہا ہے۔ وہ معرفت کا علم ہو، وہ قرآن کا علم ہو، وہ طریقت کا علم ہو، وہ تصوف کا علم ہو، وہ نحو کا علم ہو، وہ عربی کا علم ہو، وہ تجوید کا علم ہو۔ تجوید کے علم کے امام بھی مولا علی ہیں، نحو کے علم کے امام بھی مولا علی ہیں، صرف کے علم کے امام بھی مولا علی ہیں، تفسیر کے علم کے امام بھی مولا علی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں کہ 100 اونٹ بھر جائیں۔ سبحان اللہ، 100 اونٹ بھر جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اتنا آپ نے زبردست علم اور آپ کا تقوی، آپ کی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے زمانے خلافت میں آپ کے علم پر سوال اٹھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے آج پوچھو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھ سے مسجد کوفہ ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے، اور آپ نے چیلنج کر دیا کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنے والوں، آؤ غلام کے علم کی پہلے بات کریں۔ حضور کا غلام، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بشری لباس میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سوال کر بیٹھے کہ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جنت میں نظر دوڑائی، جبرائیل وہاں نظر نہیں آئے، عرش میں دیکھا وہاں نظر نہیں آئے، آسمانوں میں دیکھا وہاں نظر نہیں آئے،
زمین کے چپے چپے میں دیکھا، معرفت کی نگاہوں سے وہ نظر نہیں آئے. پھر کہا، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تو میرے سامنے کھڑا ہوا مجھ سے سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کا علم معرفت. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی تو علم معرفت کی بات کریں آپ مولا علی سے تو پھر آپ کا واہ کریں گے، بشش کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے دنیا میں پیر، فقیر، قطب، ابدال، غوث گزرے ہیں، ان سب کو صدقہ مولا علی کے علم کا ہی تو ملا ہے. پھر وہ سینے والا علم جو مولا علی کے ذریعے سے دنیا والوں کے. اور مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی تیرے اس علم میں کمال اتنا کیسے آ گیا؟ تو علی فرماتے ہیں کہ وقت غسل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف مبارک میں تھوڑا سا پانی ٹھہرا ہوا دیکھا، میں نے اسے پی لیا تھا، تو اللہ نے علم کے سمندر میرے سینے میں اتار دیے. یہ وہ برکت کا مرکز کا محور ہے کہ جب اللہ کے نبی سے براہ راست سیکھنے والے ہیں. اب دیکھیے نا، نمازیں علی نے سیکھی حضور سے. کیا بات ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. نمازیں سیکھی علی نے حضور سے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا دونوں گھر میں خفیہ نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی نماز کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے ان دونوں حضرات کے، خواتین کے، اور مصلی بچھائے پڑھ لیں. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے بھی کرنی ہے اللہ کی ایسی عبادت. یہ گھر میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز باہر نہیں گئی ہے، یہ نماز حضور اور خدیجہ کے درمیان ہے، اور خفیہ انداز سے نماز ادا فرما رہے ہیں. تو اس وقت علی نے براہ راست نماز حضور سے سیکھی، قرآن حضور سے سیکھا، دین حضور سے سیکھا ہے، حدیث کا علم حضور سے لیا ہے، فقہ حضور سے لیا ہے. اللہ اکبر. ایسا زبردست آپ کو رب کائنات نے علم نبوی سے سرفرازی عطا فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اتنی ہی بات کافی ہے علی کے علم کے کمال کو بتانے کے لیے. کیا بات ہے. اچھا، ان کی جانثاری کی طرف آتے ہیں، ان کی بہادری کی طرف آتے ہیں، اور پھر شہادت کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. پروگرام میں وقت بڑا سویا مجھے دکھا رہی ہے کہ تھوڑا سا وقت بہت کم ہے، تو مختصراً لیکن بہت پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہے. دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے وہ ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں، نئے ویورز بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں گے. جی حضرت، ان کی یعنی ساری کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے پہلے بات کر لیں. جی یہاں پر بہت بڑا میسج ہے ہمارے ناظرین کے لیے ماشاءاللہ. کافی لوگ ہمیں جو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اگر حضرت علی کی زندگی سے ہم اور آپ یہ میسیجز نہ لیں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ان کی شخصیت کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ، ان کی خدمات کے ساتھ. یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، جو اس کا اپنا ہوتا ہے، جو اس نے کسب کیا ہوا ہوتا ہے، حضرت علی نے وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا تھا. سب کچھ قربان کر دیا تھا. اپنی ذات، اپنا نفس، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا. بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اور آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادت و ورع کی مثال یہ ہے کہ رب کائنات آپ کی عبادت کی مثال قرآن کریم میں دیتا ہے کہ ایک آیت آئی اس طرح کے کہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نماز میں رکوع کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ تقریباً 300 آیتیں سلیم بھائی حضرت علی کے شان میں علماء کہتے ہیں کہ نازل ہوئی ہیں. 300 آیتیں، ایک دو آیت نہیں، 300 آیتیں کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں قرآن کریم میں نازل ہوئی، جس میں سے ایک آیت یہ والی بھی ہے کہ وہ کیسے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں رکوع کے اندر بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، خیرات کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نماز ادا فرما رہے تھے، تو سائل سوال کرنے والے آیا کہ یہ مدینہ حضور کا شہر، دینے والا کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی میں خالی ہاتھ جاؤں. اس کو بڑے دنوں سے مل نہیں رہا تھا، تو اس نے ایک الزاماً سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ مدینہ ہے، حضور کا شہر ہے، یہاں سے جو خیرات بڑھتی ہے، مسکینوں کو ملتا ہے، یہاں بھی کوئی دینے والا نہیں ہے. تو علی اس وقت رکوع میں تھے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا کہ میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ نکال لے، میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ نکال لے. تو اس ادا کو رب العالمین نے کہتے ہیں قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وہ کیسے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو نماز کی حالت کے اندر بھی جو ہے وہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، رکوع کے اندر بھی جو وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. پھر بے شمار ایسے معاملات آئے کہ جہاں پر غریبوں کے حوالے سے، اقربا پروری کے حوالے سے آپ نے نماز کے معاملات کو موقوف فرما دیا، آپ خدمت خلق میں لگ گئے. تو یہاں میسج یہ ملتا ہے ہمیں اور آپ کو. پھر قرآن کریم کی وہ والی آیت جو آپ کے گھر کی اس شاندار نظم کو بیان کرتی ہے کہ جہاں 3 دن کا روزہ رکھا ہے مولا علی نے، فاطمہ الزہرا نے، حسن و حسین نے، اور تینوں دن دروازے پر ایک ہی بندہ آیا مانگنے والا. ایک دن آتا ہے کہتا ہے میں مسکین ہوں، دوسرے دن آتا ہے میں کہتا ہے یتیم ہوں، تیسرے دن آتا ہے میں کہتا ہے اسیر یعنی کہ قیدی ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دیا جائے. تو علی کے پاس 1 روٹی، فاطمہ کے پاس 1 روٹی، حسن و حسین کے پاس 1 روٹی، 3 روٹیاں ٹوٹل وہاں پر موجود تھی. حضرت علی نے اٹھائی، اس فقیر کو عطا فرما دی. فاطمہ نے بھی اٹھائی، فقیر کو عطا فرما دی. حسن و حسین نے بھی اٹھائی، فقیر کو عطا فرما دی. یہ 3 دن منت کے روزے تھے مولا علی، فاطمہ اور حسن و حسین کے، اور تینوں دن وہ فقیر آتا ہے سوال کرنے والا. جب 3 دن ہو گئے تو حضور نے علی
کو بلایا, کہا تم جانتے ہو مانگنے والا کون تھا؟ کہا جبرائیل تھے وہ جو تمہارا امتحان لینے کے لیے آ رہے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وہ کیسے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, اور قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا. حضرت علی کی زندگی سے ہمیں خدمت خلق کا جذبہ, خیرات کا جذبہ, اثار کا جذبہ, دینے کا جذبہ, محبتیں بانٹنے کا جذبہ, ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا جذبہ, بیواؤں مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا جذبہ, پھر اپنے گفتار میں کردار میں دین کا رنگ لانے کا جذبہ, اور اپنی زندگی کو ایک منظم انداز سے گزارنے کے حوالے سے, اور ڈیووٹڈ لائف اپنی زندگی کو بنانے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے زندگی اپنے لیے کہاں گزاری ہے؟ دین کے لیے گزاری, اللہ اس کے رسول کے لیے گزاری ہے, اور اسلام کی سربلندی کے لیے گزاری ہے. ان کا جینا اللہ کے لیے تھا, ان کا مرنا اللہ کے لیے تھا, ان کا جو ہے وہ دنیا میں رہنا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حوالے کے لیے تھا, اور غزوات میں ان کی شرکت اور آگے بڑھ بڑھ کر کے لڑنا, دین اسلام کی غیرت کو جو ہے وہ بلند و بالا رکھنا, اور سامنے والے کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے جواب دینا. دیٹ واز دا بیوٹی آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے جب ان کا نام آپ کی زبان پر آتا ہے تو جسم میں طاقت اور قوت آ جاتی ہے. میری زبان پر آتا ہے, ابھی کوئی لگائے نعرہ حیدری ہماری محفل میں, کیسے جان نہیں آئے گی؟ لوگ حیران ہیں کہ جناب اس نعرے میں جو ہے وہ جذبہ کی طرح, نام میں اتنا جذبہ ہے تو پھر کردار کیسا جذبے والا ہوگا. اللہ. اچھا میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں شہادت کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ میں جس کا مولا ہوں, اللہ اکبر, علی اس کا مولا ہے. اللہ اس پہ ذرا گفتگو. یہ وہ غدیر خم کی روایت پڑھی جاتی ہے, عام طور پر آپ نے سنی ہوگی کہ خم کے مقام پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ ایسے بلند فرمایا, اور سارے صحابہ جو اس میں سے 30 صحابہ بعد میں گواہ بنے جنہوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ روایت میں نے سنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے, اس میں ایسی کوئی تردد کی بات نہیں ہے, یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے. بعض نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے, بعض نے کہا کہ نہیں حسن کے اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے, لیکن بطور سند 30 صحابہ کی گواہی بڑی مستند ہے, اور ان گواہوں کی وجہ سے بھی اس حدیث کو ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اور حدیث مولا علی کی شان کو بیان کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پر حدیث کے اندر جو معنی اس کا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی محبت کرتے ہیں, جس کا میں ہوں اس کے علی ہیں, اور جو میرا نہیں ہے وہ علی کا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن علی سے کبھی جو ہے وہ بغض نہیں رکھے گا, اور منافق کبھی علی سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا, اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنا رشتہ علی کے اتنا قریب ہر مقام پر فرمایا ہے, اور یہ اسی کا اظہار ہے. ایک اپنے بالکل پیک پہ جا کر کے اس قربت اور اس تعلق کا جو اظہار اس حدیث کے اندر ہو رہا ہے, من کنت مولا فعلی ھذا مولا. اور اسی کی مثال ہے کہ جب مدینہ شریف میں اللہ کے نبی ہجرت کرتے تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر مہاجروں کو انصار کا بھائی آپ نے بنا دیا. جب علی کا کوئی بھائی نہیں تھا تو حضرت علی رونے لگے, کہا کہ حضور میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ کہا تم میرے بھائی ہو. تو یہ وہی قربت کا اظہار ہے نا. تو ہمیں اس حدیث کو ماننے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے, شان علی کا بیان ہو رہا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا, وہ علی سے محبت کرتا ہے, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ اتنا قربت کا تعلق. حضور نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو, تم دنیا و آخرت میں میرے ساتھی ہو, تم حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگے, یا دنیا میں بھی ہوگے میرے ساتھ, آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگے, پھر حوض کوثر پر جہاں جام پلانے کی باری آئے گی وہاں تم میرے ساتھ ہوگے. تو یہ محبت کا, مودت کا جو معیار, پھر قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی پہلی کڑی فاطمہ ہے, دوسری کڑی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے, اور ان سے پوری اہل بیت کے گھرانے آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلیں گے. میری اور آپ کی پہچان اللہ کرے غلاموں میں ہو جائے, غلامان سید میں ہو جائے, غلامان علی میں ہو جائے, غلامان فاطمہ میں ہو جائے. لیکن جو سید ہیں, جو علی کے نسبی اولاد ہیں, جو فاطمہ کی نسبی اولاد ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میری اہل بیت کا رشتہ کل قیامت کے اندر بھی کام آئے گا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے مولا علی سے اس خاص قربت اور محبت کا اظہار فرمایا ہے جس کو ہمیں ماننے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور علی کا مقام بنتا ہے, یہ علی کا درجہ یہ بنتا ہے. ہاں وہ چوتھے خلیفہ ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا ہے. اور جو علی سے محبت کرے گا یہ مدار ایمان ہے, اور جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کے سینے میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا. جی حضرت
حضرت کوئی آخری میسیج اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ گفتگو تو بڑی پیاری ہو رہی ہے، اسی حوالے سے، ہمارے چینل کے حوالے سے، ہماری یوتھ کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے مختصر کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جہاں میرا مشاہدہ رہا دیکھ کر یہاں پہ اب ہمارے وینس کے سارے جو ہے وہ کارکنان، ان کے سارے ورکرز ماشاءاللہ جس جافشانی کے ساتھ اس سسٹم کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی اور بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا علی کے ذکر کی برکت سے اللہ اس کو اور چار چاند جو ہے وہ لگائے، ترقی عطا فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ سیگمنٹ وغیرہ کو آرگنائز کرتے ہیں، یہ بھی بہت قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مولا علی کے حوالے سے یہی ہے، محبت اللہ کے لیے کیجئے اور نفرت کیجئے تو اللہ کے لیے کیجئے، اور خلق خدا کی خدمت کیجئے، اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ بیدار رہے، شیر بن کر کیجئے، جس سے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی جو ہے اس سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو علی کی زندگی کا میسیج یہی ہے کہ کبھی کسی کفر کے سامنے ڈر کر کھڑے نہیں ہونا، بلکہ رب پر تمہارا یقین کامل اتنا زبردست ہو، اگر سامنے والا 100 بندے کے برابر بھی ہوگا تو رب تمہارا سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور رب کی طاقت سے انشاءاللہ کامیابی تمہیں ہی نصیب ہو جائے گی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب عبدالقدیر صاحب۔ تو کفر سے ڈر کر بات نہیں کرنا چاہیے، کفر سے ڈٹ کر بات کرنی چاہیے۔ کیا بات، بہت شکریہ علامہ عبدالقدیر صاحب۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کسی کو اس کی ذات یا لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ آپ کا اور بوسیدہ کپڑے پہننے والوں کا رب اللہ ہی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیوں کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ منظر فضائے دہر میں